السلام علیکم دوستو، اباؤٹ 14 لائفز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ آپ کی بارگاہ میں اہل شام سے ایک مرد آیا اور کہنے لگا کہ میں صاحب کلام و فقہ مناظرہ کرنے آیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ اس کے بارے میں تیرا کلام ہوگا وہ فرمان رسول خدا ہوگا یا تیرا اپنا کلام ہوگا؟ کہنے لگا، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں گے اور بعض میری طرف سے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے وحی سنی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا اطاعت بھی واجب ہے جس طرح رسول خدا کی اطاعت واجب ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا، اے یونس بن یعقوب، یہ شخص جو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ ہی میں الجھ گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یونس، اگر تجھے کلام و مناظرہ خوب آتا ہوتا تو اس سے بات کرتا۔ یونس نے کہا کہ میں نے اظہار افسوس کیا اور عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کلام و مناظرے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اہل کلام و مناظرے کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مد مقابل کو جھکاتا ہے یہ نہیں جھکاتا، یہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا، اور یہ بات ہمارے عقل میں آتی ہے یہ نہیں آتی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو میرا قول چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، جا کر دیکھو اور جو متکلم نظر آئے اسے اندر لے آؤ۔ یونس کہتا ہے کہ جب باہر نکلا تو وہاں پر میں نے بہترین مناظر حمران بن عیون متکلم، محمد بن نعمان احوال اور حشام بن سالم اور قیس معاصر جو دونوں متکلم و مناظر تھے کو پایا، پس میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ جب مجلس جم گئی تو ہم لوگ اس وقت ابو عبداللہ علیہ السلام کے خیمے میں پہاڑ کے کنارے پر تھے جو حرم کی طرف تھا، اور حج سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے، اچانک انہیں ایک تیز رفتار اونٹ نظر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، حشام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہمیں گمان ہوا کہ اولاد عقیل میں سے جو حشام تھا وہ ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اچانک حشام بن حکم وارد ہوئے اور انہیں تازی داڑھی آ رہی تھی، اور ہم میں سے ہر شخص اس میں سن سے بڑا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ پس آپ علیہ السلام نے اس کے لیے جگہ کشادہ کی اور فرمایا، یہ میرا دل، زبان اور ہاتھ سے مددگار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حمران سے کہا، اس شخص سے مناظرہ کرو، یعنی شامی سے۔ پس حمران نے اس سے مناظرہ کیا اور اس پر غالب آ گیا۔ پھر حشام بن سالم سے فرمایا کہ تم اس سے مناظرہ کرو۔ اس نے مناظرہ کیا لیکن ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قیس معاصر سے کہا کہ تم اس سے مناظرہ کرو۔ اس نے کلام کیا تو ابا عبداللہ علیہ السلام ان کی باتوں سے مسکرانے لگی اور فرمایا کہ شامی اس کے ہاتھوں بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے شامی سے کہا، اس نوعمر جوان سے مناظرہ کرو، یعنی حشام بن حکم سے۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ پھر شامی نے حشام سے کہا، اے لڑکیوں، مجھے ان کی امامت کے بارے میں سوال کرو، یعنی ابا عبداللہ علیہ السلام کے متعلق سوال سے کہا کہ اے فلان، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا پروردگار اپنی مخلوق کے لیے بہتر سوچ بچار رکھتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے نگرانی کر سکتا ہے، یا وہ خود اپنے نفسوں کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں؟ شامی کہنے لگا، میرا پروردگار بہتر نگرانی کر سکتا ہے۔ تو حشام نے کہا، تو ان کے دین کے لیے اس نے کیا کچھ سوچا ہے؟ کہنے لگا، انہیں مکلف قرار دیا اور ان پر حجت و دلیل قائم کی، انہیں تکلیف و ذمہ داری سونپی اور اس سلسلے میں ان کی شبہات و عمل کو دور کیا۔ تو حشام نے کہا، وہ کون سی دلیل ہے جو ان کے لیے قائم کی؟ تو شامی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حشام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون ہے؟ اس نے کہا، قرآن و سنت۔ تو حشام نے کہا، کیا آج ہمیں قرآن و سنت اس چیز میں نفع دے سکتے ہیں؟ جس شامی نے کہا، ہاں،
تو حشام نے کہا پھر مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے، حالانکہ تو شام سے ہماری مخالفت کرنے آیا ہے اور تو گمان کرتا ہے کہ رائے ہی دین سمجھنے کا طریقہ ہے، حالانکہ تو اقرار کرتا ہے کہ رائے مختلف لوگوں کو ایک جگہ پر جمع نہیں کر سکتی۔ بس شامی مثل ایک متفکر شخص کے خاموش ہو گیا۔ تو ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر میں کہوں کہ ہم اختلاف نہیں کرتے تو میں بدیہی واضح کا انکار کروں گا، اور اگر کہوں کہ قرآن و سنت ہم سے اختلاف کو دور کر دیتے ہیں تو بھی حرف باطل کہوں گا، کیونکہ ان میں کئی وجوہ کا احتمال ہے، لیکن میں اس پر یہی سوال کرتا ہوں۔ تب عبداللہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اس سے سوال کرو، اس کو کامل پاؤ گے۔ تو شامی نے کہا مخلوق کے لیے کون بہتر سوچ سکتا ہے، ان کا رب یا وہ خود؟ حشام نے کہا بلکہ رب ہی بہتر سوچ سکتا ہے۔ تو شامی نے کہا کیا خدا نے کسی کو کھڑا کیا ہے ان کے لیے جو انہیں ایک بات پر جمع کرے اور ان کے اختلاف کو دور کرے اور ان کے لیے حق و باطل واضح کرے؟ حشام نے کہا ہاں۔ شامی نے کہا وہ کون ہے؟ تو حشام نے کہا ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو حشام نے کہا نبی کے بعد کون ہوگا؟ ان کی حجت و دلیل کو واضح کرنے کے لیے کون ان کا قائم مقام ہے؟ حشام نے کہا ہمارے اس زمانے میں یا اس سے پہلے؟ تو شامی نے کہا بلکہ اس وقت۔ تو حشام نے کہا یہ جو تشریف فرما ہے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی طرف لوگ سامان سفر باندھ کر آتے ہیں اور یہ ہمیں آسمان کی خبریں اپنے باپ دادا سے وراثت کے طور پر دیتے ہیں۔ تو شامی کہنے لگا کہ اس کا مجھے کیسے علم ہو؟ حشام نے کہا جو کچھ تمہارے جی میں آئے اس کے بارے میں سوال کرو۔ شامی نے کہا تو نے میرا عذر ختم کر دیا ہے، بس اب مجھ پر لازم ہے کہ سوال کرو۔ تو ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اے شامی، میں تمہیں سوال کرنے سے پہلے بھی نیاز کرتا ہوں، یعنی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تجھے تیرے چلنے اور سفر کرنے کا خبر دیتا ہوں۔ تو فلاں دن گھر سے نکلا، فلاں راستے سے آیا، فلاں جگہ سے گزرا، فلاں تمہارے قریب سے گزرا، اور جو کچھ حضرت فرماتے رہے۔ شامی کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، خدا کی قسم۔ پھر شامی نے کہا میں اب اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ تو ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اب اللہ پر ایمان لائے ہو، بے شک اسلام ایمان سے پہلے ہے، جس کی بنا پر ایک دوسرے کی وراثت اور ایک دوسرے سے شادی بیاہ اور نکاح کرتے ہو، اور ایمان کے اوپر انہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو شامی نے کہا آپ نے سچ فرمایا، بس میں اس وقت گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ وَصِيُّ الْأَوْصِيَاءِ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ اوصیاء کی وصی ہیں۔